الرحمن الرحيم أما عندهما وعند الشافعي رضي الله تعالى عنهم فهو سنة بسلام أي بسلام واحد بسنی ہے بازر بیس بلا میں الف لام کتے بسلام واحد خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ويقنط قبل الركوع الثالثة خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه فإن القنوت عنده بعد الركوع يكبر رافعا يديه ثم يقنط فيه أبدا خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه فإن قنوت الوتر عنده في النصف الأخير من رمضان فقط دون غيره خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه في الفجر ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة ويتبع القانت بعد ركوع الوتر لا القانت في الفجر بل يسكت أي إن قرأ الإمام قنوت الوتر بعد الركوع يتبعه المقتدي وإن قنت الإمام في الفجر لا يتبعه المقتدي بل يسكت والأصح أنه يسكت قائما. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ. وتر 3 رکھتے ہیں واجبیں، یہ واجبین دا ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہرحال وتر صاحبین کے نزدیک اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس وہ سنت ہیں، پس وہ سنت ہیں. اور یہ وتر واجب ہیں، 3 وتر 3 رکھتے ہیں واجب ہیں، ایک سلام کے ساتھ، سلام آخر تے یعنی بے سلام واحد. اس میں بھی خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دلیل صاحبین کی اور عند شافعی رضی اللہ عنہ کہ وتر سنت ہے باوجہ حدیث کے سونیا فرمایا 3 چیزیں وہ مجھ پر فرض ہیں اور وہ تمہارے لیے تطوع ہیں. سونے فرمایا ان میں سے فرمایا الوترو، تو دوسرا فرمایا والنہرو. بریکٹ جتاں کیتا نے کہ اصل نسخے وچ بھی لفظ یہی سی یا اور سی تاں واسطے جی. اور تیسری چیز ہے صلاۃ ضحیٰ، کیونکہ قربانی تے بالاتفاق واجب سارے تے جی. اے دلیل انہاں دی کہ سونے فرمایا کہ تواڈے واسطے تطوع نے، تو انہاں وچ پہلی شے کون ہے؟ تو پھر اندر مطلب بھی سنت نے جی. سنے اے شاباش جی. تے ایک تلے حدیث اخرجہ احمد والحاکم وغیرہما، تے وہناک اخبار خریدن تدلو، جو دلالت کرتے ہیں وتر کے تطوع ہونے پر. امام طحاوی رحمہ اللہ نے اور آپ کے علاوہ بزرگوں نے جواب دیا اس کا کہ بہیں طور بأنہا، کہ یہ وتر سنت ہے قبل استقرار امر الوتر. اس دلیل با دلیل ورود الحدیث جو دالہ ہیں وجوب پر، چونکہ بعد میں ایسی حدیث موجود ہیں جو وجوب پر دلالت کرتی ہیں، تو امر کے وتر کے معاملے کے استقرار سے پہلے وہ سنت ہی تھا، تو بعد میں
ان احادیث کی روشنی میں وہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ خلاف ہے اگلی گالو ایک سلام علیہ خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی اور لکھا ہے تھلے فَإِنَّ الْوِتْرَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَقَلُّ رَكَعَةً وَأَكْثَرُهُ 11 کم از کم ایک رکعت ہے زیادہ، اور وصل بے تشہد اور تشہدین، یعنی خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے، یعنی آپ کے 3 اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ وتر کیا ہے، ہم کہتے ہیں ایک سلام کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں۔ اب تھوڑا سنیں جی، ایک ان کا قول ہمارے قول کی طرح ہے کہ وتر بسم اللہ الرحمن، اور دوسرا ان 2 قولوں کا کہ وتر 3 رکھتے ہیں لیکن 2 سلاموں کے ساتھ، 2 تو با سلام تو ایک بکری اٹھ کے، کس طرح تصویر بائیں طور کے تشہد پڑھے رکعتین کے آخر پر، اور سلام پھیرے پھر پڑھے رکعت واحدہ۔ تیسری روایت ان کی وثالثہم ثانی ہما ثانی ہا ہونا چاہیے تھا، ثانی ہا ثالثہا، وہ 3 نے نا، ان کا پہلا، ان 3 کا دوسرا تیسرا، وہ یہ ہے کہ بندہ مخیر ہے درمیان اس کے کہ وتر پڑھے 1 رکعت، اور درمیان اس کے وتر پڑھے 3 ایک سلام کے ساتھ۔ تیسری روایت شفافی کی یہ ہے۔ اچھا جی، اور قنوت کرے تیسری کے رکوع سے پہلے، تیسری کے قرات کے بعد کیا کرے؟ قنوت کرے۔ خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، کیونکہ قنوت ان کے نزدیک رکوع کے بعد ہے۔ کن کے نزدیک؟ اچھا جی، وَيَقْنُتُ بِضَمِّ نُون، یقنوتو یعنی پڑھے دعا، وَهُوَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ إِلَى آخِرِهِ، وہ کہ پڑھتے ہیں اس کو ہمارے اصحاب حنفیہ، ایک یا لمبی دعا اللہم اہدنی فی من ہدیت، آگے آ رہی ہے، وہ کہ پڑھتے ہیں اس کو اصحاب شافعی رضی اللہ عنہ فجر میں۔ احب یہ ہے کہ وتروں میں جمع کرے دونوں کے درمیان، 2 میں دعاواں پڑھے، اللہم انا نستعینک بھی پڑھے تھے، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اور وہ بندہ جس کو نہ یاد ہو دعا ماثور 2 میں چو کوئی بھی تو پڑھے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اتھے تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ پیچھے پڑھے آج دعا شروع دی، ربنا کولوں دے، ربنا اتھو پڑھنے، ربنا تو جی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ پڑھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تکرار کرے اس کا 3 مرتبہ، جنہیں دعا یاد نہ ہوئے۔ بعض نے کہا کہ یا رب یا رب یا رب، تکرار کرے 3 مرتبہ، قضا فی الذخیرہ۔ کیا پڑھے دعائے قنوت جہرن یا اخفان، کل واسع ہے، چونکہ رات ہے، رات دی نمازہ میں چونچی کرا دی اجازت ہے، اے واسع ہے، اور مختار وہ ثانی ہے، یعنی بے انہاں کو بھی ایستا ایستا بھی کلا ہوئے تو ٹھیک ہے، بھی انہاں کو بھی دجے تنگ نہ ہونے، بالکل کلا ہے تو پھر ٹھیک جل کر پڑھنے نے شک اچھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اچھی یہ نہیں بے انہاں بھی اتنے سپیکر کرایا تو لیا کے لا کے ڈک لا کے پڑھے پہ جی، یہ نہیں مطلب جی۔ بہرحال
اچھا جی، اور قبل رکوع ثالثات، یہی منقول ہے جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فعل مبارک سے سنن نسائی میں اور ابن ماجہ میں۔ ہن اگلی گل، اور وارد ہے صحیح مسلم وغیرہ میں قنوت آپ کا بعد الرکوع ایذن، تھوڑے کول قبل لکھے ہونا ہے جی، اتنے بعد بناؤ گے تو تاں جی، قبل تک نہیں بڑا بنتا جی، بعد الرکوع ایذن، اور اسی کو لیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ہمارے نزدیک یہ جو بعد الرکوع دعا ہے یہ محمول ہے قنوت الفجر للنوازل، قنوت نازلہ۔ استاد جی وہ کی ہوں ہے اگلیاں کتابیں جاویں گا قنوت نازلہ پڑھیا لقمان کے کوئی پڑھیا، چلو ٹھیک ہے۔ فانو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وتر ادا فرماتے تھے 3 رکعتوں کے ساتھ، پڑھتے اولا میں سبح اسم ربک الاعلی، ثانیہ میں قل یا ایھا الکافرون، ثالثہ میں قل ھو اللہ احد۔ ہن ایتھے نہیں سوال کرنا کہ سرکار تے وتر گھر تہجد نوں پڑھدے ہوندے سن جی، سرکار سفر تے کون سن جاندے جی، اس وقت صحابہ پاک نال کون سن ہوندے جی، سرکار اعتکاف نہیں سن پیندے جی، صحابہ پاک کول ہوندے سن جی، اس واسطے بھی ہن مدعو نال حدیث ٹکرائے کھڑے ہو کہ وتر تو سرکار تہجد کے بعد عطا فرماتے تھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سرکار قنوت کرتے تھے قبل الرکوع جی، او بعد الرکوع ایدن، اس تے دلیل فان عاصم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم کہتے ہیں کہ سألتہ، سوال کیا میں نے جناب انس سے، عن القنوت قبل الرکوع، تو فرمایا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل الرکوع۔ میں تو عاصم کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ بے شک کچھ لوگ زام کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قنوت کیا تھا بعد الرکوع۔ لفظ جب بولو عربی بولو لگا ڈر لگتا جی، پس جناب انس نے فرمایا کہ ماذ قنوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ، سرکار دعا کرتے تھے کچھ لوگوں کے خلاف، انہوں نے قتل کر دیا تھا کچھ لوگوں کو صحابہ پاک سے جن کو قرا کہتے تھے۔ ہن او ساڈے نزدیک قرا بھی ساڈے والے کاری، اور یہ کاری نہیں ہو اتنے قرا جنہوں نے قرآن شریف یاد تے سونا پڑھتے نے تے سارے اپنے ساڈے نالوں او کنی واری مفسر اعظم نے، اچھا جی ان کو قرا کہتے تھے جی، وہ 70 گئے سن جی، انہوں نے نعوذ باللہ دھوکے نال شہید کر دیتے جی۔ اچھا جی 93 نکیو اگے، اور ہم کیا کرے، یکبرو اللہ اکبر پڑھے، تکبیر پڑھے، دراہاں لے کے اٹھانے والا ہو اپنے ہاتھ، تیسری رکعت وچ قرات تو بعد رکوع تو پہلا، پھر قنوت کرے، وہ دعا قنوت پڑھے، پھر قنوت کرے اس میں آبادن، ساڈے نزدیک پورا سال ہو، صرف رمضان سپیڈ دا فرق پیندا ہے، باقی پڑھنی پورا سال ہی ہے جی، سپیڈاں دے فرق ہوندے نے جی۔ تے خلافاً للشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، بیندے پے ہو، اچھا جی، او بے خود رو، کیونکہ قنوت الفطر اندہ نصف اخیر میں ہے رمضان سے فقط، ہمارے نزدیک قنوت وطروں میں ہے نہ کہ وطروں کے دون غیر ہی، خلافاً للشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفجر، وہ کہتے ہیں فجر میں بھی ہے۔
ایدے جی قبل الرکوع، یہ تو ہو گیا نا ثالثہ بجائیں کا رکوع ثالثہ اگے، او فقط کی بے شوافے دے نزدیک بے فقط کندے وچ دلیل لما اخرج ابو داود ان ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتے تھے اس لوگوں کی جنہ میں صحابہ پاک بھی تابعین بھی رضی اللہ عنہ تراویح میں، اور آپ قنوت کرتے تھے نصف آخر میں رمضان سے فقط۔ جی ہماری دلیل حدیث تعلیم دینی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قنوت کی، وہ جو مروی ہے سنن ابی داود وغیرہ میں احادیث سے جو دلالت کرتی اس کے ہونے پر کس میں پورے سال وچ موجود نے۔ اور 3 نمبر نظر آ رہے ہیں، فان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ سکھائے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات، پڑھتا ہوں میں ان کو وتر میں، وہ یہ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیتا، اے اللہ مینو ہدایت دے انہاں لوگاں دے وچ جنہاں نوں تو ہدایت دے دیتی، مینوں انہاں وچ شامل کر دے۔ انہاں کو دھیان رکھا جے وعافنی فی من وتولنی فی من تولیتا، میرا تو والی بن ان لوگوں میں جن کا تو والی بنا ہوا ہے، میں نے انہیں شامل کر لے۔ وبارک لی، برکت دے مجھے اس میں جو تو نے مجھے، وقنی شر ما قضیتا، بچا مجھے اس کے شر سے جو تو نے فیصلہ کر دیا ہے۔ انک تقضی ولا یقضی علیک، اور بے شک نہیں ذلیل ہوتا من والیتا، جس کا تو والی بن جائے، اور نہیں عزت پاتا وہ کہ عادیتا، جس سے تو ناراض ہو جائے۔ تبارک ربنا و تعالیتا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارک ربنا و تعالیت۔ جی اے امام حسن پاک تھے، تو ایک دوجی بھی دعا جس کے بعد درود شریف دا بھی ذکر ہے پیچھے پڑھی، وہ امام حسن پاک کو روایت ہے، یہ ہے نا ان دے آخر دے درود شریف دا بھی ذکر ہے، پڑھے ہیں نا پیچھے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے فی الفجر شفافے دے نزدیک کیے، پس ان کے نزدیک سنت یہ ہے کہ قنوت کرے بندہ فجر کی نماز میں تیسرے ثانیہ کے، وہ فجر دے 2 ہی فرض نے، 3 دن ہی نہ ہوں دے۔ دلیل ان کی باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اس طرح، اخراجہ مسلم و اصحاب سنن وغیرہ، اور ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت فرمایا 1 مہینہ، سرکار دعا کرتے تھے چند قبائل من الکفار کے خلاف، پھر سرکار نے چھوڑ دیا، پھر سرکار نے اخراجہ مسلم وغیرہ، اور احادیث جو وارد ہیں آپ کے قنوت میں فجر وغیرہ میں ساری کی ساری محمولہ ہیں کس پر، اور اس کی مثل پر، جیسا کہ تحقیق کی اس کے ابن القیم نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں۔ 5 نمبر تے
فعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن بعد الرکوع فی صلاۃ الصبح یدعو علی ریل و زکوانا، تو سرکار یہ فرمایا کرتے تھے کہ عصیتن، یہ جو قبیلہ عصیہ بڑا انہوں دا قبیلہ سارا جندیاں تھلے شاخہ سن، عصیہ نے نافرمانی کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، آ کیسی سانو استاد دیو تے کر لے جا کے تو نہ توہین کی تھی، شہید کر دیتا جی۔ اچھا جی، اور پڑھے ہر رکعت میں وطروں سے فاتحہ اور سورت، تیناں وچ تے سورت بھی پڑھنی ہے۔ او ویکھو قولہ و سورتن، یعنی جون سی صورت چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اولا اتباع ہے اس کی جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے۔ اور ایسے جامع المعقول تے ہو گئے، لیکن وہ صورتاں نہ پکا سکے جڑیاں سونیاں نے نماز وچ پڑھیاں سن۔ اسی پاویں شیخ النا بھی ہو گئے، لیکن جڑا کم کرنا سی وہ رہ گیا۔ ہاں، اتباع اولا ہے ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والاولا الاتباع بما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہن چوتھی پنجویں کتاب پڑھتے پے ہو، ہر سال یہ آتا ہے کہ سونے سورتاں پڑھتے سن، پڑھتے سن، تو یار جڑے حافظ ہو وہ تو یہ مقام پکا سکتے ہو کہ نہیں، ہر وقت زبانی تو انہوں نے پڑھیا جا سکتا ہے۔ کوشش کے باوجود بھی ککھ بھی نہ ہوئے یار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیچھے آئی حضرت ابی بن کعب سے آئی ہے نا، اور سرکار پڑھا کرتے تھے کبھی رکعت اولا میں وطروں سے سبح اسم ربک الاعلی، میں پہ او اچھا اگلے صفحے تو چلیے، پیچھے ایک روایت رہ گئی نا، اور 4 نمبر تھلے، فام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ امام محمد نہیں تو اور نے، وہ فرماتے ہیں قرض کی میں نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حل قانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح قال نعم بعد الرکوع لیکن یسیراً، کچھ عرصہ پڑھے کچھ عرصہ۔ تو وطروں میں سونیا پہلی رکعت وچ سبح اسم ربک الاعلی، بسم اللہ الرحمن، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک طریقہ ہے۔ تیسری وچ 3 صورتاں، اخرجہ ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ وغیرہم، اور وارد ہے بھی یہ بات مولی عثمان تینوں مینوں کدوں سمجھ آوے دی کہ نور تے فیض تے اللہ دی رضا تے سونیاں دی رضا تے تابعداری وچ یہ ساڈے کھانے چ کدوں پوے دی یہ گل۔ اخرج ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ وغیرہم، اور وارد ہے بھی یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اولا میں سبح اسم ربک الاعلی، ثانیہ میں قل یا ایھا الکافرون، اور ثالثہ میں قل ھو اللہ احد، صرف ذاکرہ ترمذی۔ ووارد اذن انہ کان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الاولی الہاکم التکاثر، اللہ دے بندے وہاں صورتاں قرآن پاک دیاں آخری صورتاں سارے قرآن پاک دا نچوڑ اتھے لیا کرنے،
الہاکم التکاثر حتی اور تانوں تکاثر نے ہلاک کیتا تاکہ تسی قبراں جا منہ دیتا جی اس تکاثر وچ جھوٹ ہے میرے بچے پیسے ایسے پیسے 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 تکاثر 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 چوکھے 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 وچ حتی زرتم المقابر قبراں دی زیارت کر لے ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہلاکت ہمزۃ لمزہ ہو کون ہے الذی جمع اگے کڈی پھنسے گل ہے سارے اس چکر چ پھنسے ہیں میرے بچے سارے گمان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا اور رکھو کل پیسے کم ہوندے نے وہ ہاری بیماری پٹواری دا لفظ ہے جی وہ ہر علاقے چ لفظ نے اپنے جی یہ آدھے نے یار دو پیسے رکھو ہاری بیماری چ کم ہوندے نے جی پیسے پنجابی چاہتے ہیں ویلے کے ویلے کم ہوندے رکھو بھی جوڑو 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 اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وارد بھی کہ سونے پڑھتے تھے اولا میں الہاکم التکاثر اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور اذا زلزلت اتن اور دوسری میں والعصر اذا جاء نصر اللہ انا اعطیناک الکوثر تن اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون تے تبت تے قل هو اللہ احد اخرج احمد وغیرہ جی ان جو کچھ لکھا ہے دیکھ لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تحقیق بست کی ہے ان اخبار کے کی سندوں کا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اسقلانی نے فی تخریج احادیث الاذکار المسمى نتائج الافکار بھائی یہ اذکار دا مطلب بھی سونے کو جڑی جڑی صورتاں منقول نے جڑے جڑے ذکر منقول نے جی نتائج الافکار الاذکار بھی کتاب ہے بڑی سونی جی سبحان اللہ وَبِهَذِهِ الْأَخْبَارِ انہی اخبار کے ساتھ ایسوں کے 3 رکعتاں نے نا انہی اخبار کے ساتھ دلیل پکڑی ہمارے اصحاب نے اس بات پر کہ وطر بولو چاہ اچھا جی ایتھے ایک سوال ہے ان دا جواب دینا ہے سوال ہے وے بچ مرض کرنا بے فرضاں دیاں تے 2 رکعتاں وچ قرات فرض ہے تے اگلیاں وچ جڑا ہے نا پاویں چپ کر جاوے جی تے سنتاں وچ ساریاں رکعتاں وچ فرض ہے چونکہ ہوندیاں 2 نے جی تے اے وتراں دی تیسری وچ قرات فرض ہے کیوں اور اعتراض کیا گیا یہاں بائیں طور کے قرات اولا یین میں یہ قرات ہوتی ہے اخرى یین میں فرض رباعی میں یہ گل ہے اور قرات اولا یین میں قرات ہوتی ہے ثالثہ میں ثلاثی میں ثلاثی کون ہمارے نزدیک حتیٰ کہ اگر چپ کر جائے اخیرین میں تو کافی ہے اس کو اندنا پیچھے آ گیا کوئی نہیں مسئلہ کما ثابت فی موضعی پس مناسب ہے یہ کہ نائب بنے قرات اولایین میں تیسری انہا جی کس سے قرات سے کس میں فی ثالثۃ الفطر ایذن اور نہ فرض ہو ثالثہ میں جیسا کہ صلاۃ المغرب میں فرض کوئی نہیں ہے جواب بائیں جواب اس سے بائیں طور کے اختلاف وطر کے واجب ہونے میں یا وطر کے اس اختلاف نے پیدا کر دیا شبہ نہیں شبہ نفلیہ بھئی یہ نفلاں دے مشابہ نے کی نے مشابہ نے اور صلاۃ تطوع میں تو آپ نے پڑھا ہے سنت ہو یا سنت کا فرض ہے قرات جمیع رکعات میں فقضا ھذا قضا فی شروع الہدایہ واپس جی
اور تابع داری کرے قانت رکوع کے بعد وطروں کی، نہ کہ قانت فجر میں بلکہ چپ رہے۔ وہ ان دا مطلب کی اے آندی پہ تے پھر تھلے پھر او آندا پیا۔ اچھا جی، یعنی اگر قرات کرے پڑھے امام قنوت الوتر بعد رکوع کے وطراں وچ، رکوع تو پہلے نہیں پڑھی کھلو کے پڑھی، تو تابع داری کرے اس کی، مقتدی تابع داری کرے۔ اور اگر قنوت کرے امام فجر میں تو نہ تابع داری کرے اس کی مقتدی، بلکہ چپ کر کے کھڑا رہے۔ اے بے شرع وقایا جی، ہن عمدۃ الرعایا۔ قولہ للقانت، یعنی نہ تابع داری کرے مقتدی امام کی وہ امام جو پڑھ رہا ہے قنوت، کتھے؟ فجر میں جو پڑھ رہا ہے نا اس میں تابع داری دھیان کرے جی۔ یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے، دھیان کرے جی، وہ مسئلہ بھئی پیچھے تو تائیں وہ امام کون ہے؟ یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے اقتداء بشافیہ کے جواز پر، کہ انفی دی شافی دے پیچھے جائز ہے۔ وفی، اور اس میں اختلاف کثیر ہے ہمارے اصحاب کا، اور حق صراح واضح وہ جواز ہے مطلقاً، جیسا کہ تحقیق کی اس کی مؤلف الاتمام، اصل جا الاہتمام جو تجھے اس کتاب میں جو کچھ تو پڑھانا سا تو مولوی جور پھر تو غلطیاں نال لاندہ رہتے کچھ لائیاں کچھ رہ گئیاں۔ الاہتمام بے مقلد کل امام، جی بھئی کتاب لکھی باقاعدہ کہ ہر امام دے پیچھے نماز ٹھیک ہے جی۔ اے جڑے فقہ دے اختلاف نہیں انہاں دی گل ہو رہی، انہاں دے پیچھے ٹھیک ہے جی۔ باقی رہ گیا فاسق، تو ان دا پیچھے مسئلہ آیا سے ایک فاسق عملی ہے تو ایک فاسق اعتقادی آیا سی مسئلہ جی۔ وہ اعتقاد اگر کفر تک پہنچے ہے تو پھر نہیں ہے جی وہ عمل ان دے وچ بدعتی صاحب بھی آئے سن جی۔ اچھا جی، او قولہ جی، الامام ان قرأ الامام قنوت الوتر بعد الرکوع، جیسا کہ اگر ہو امام شافعی بس قنوت کرے وطر کا، قنوت وطر کا ان کے نزدیک رکوع کے بعد ہے، باوجہ اس کے کہ نکالا اس کو دار قطنی نے جناب سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمیت ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم و سلام اللہ علیہم وکرم اللہ تعالی وجوہہم، اللہ سارے نے منہ من تر و تازہ رکھے، سبحان اللہ۔ یقولون، یہ سارے کہتے ہیں کہ قنوت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے آخر میں، وتر کے آخر میں، اور یہ سارے اسی طرح کرتے تھے۔ لیکن اندے وچ ہن جڑا نا بعد رکوع والا ذکر کوئی نہیں نا کہ ہے وے، یہ تو وتر کے آخر میں ہی ہے، تو وہ آخر ہن قبل رکوع بھی تو ہو سکتا ہے، بعد رکوع بھی ہو سکتا ہے جی، ورنہ آخر الوتر دا آخری معنی کرو تو پھر تو تشہد تو بعد ہے، تشہد تو بعد بنتا ہے جی۔ اچھا جی، اور دلیل پکڑی ہمارے اصحاب نے اس کے ساتھ کہ نکالا اس کو مسلم وغیرہ نے جناب عاصم الاحول سے رضی اللہ، پیچھے بھی آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں سوال کیا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت فی الصلاۃ کے بارے میں، آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ میں نے عرض کی اکان قبل الرکوع و بعد الرکوع، قال قبلہ، میں نے عرض کی بے شک فلانے نے خبر دیا مجھ کو آپ کی طرف سے کہ آپ نے کہا ہے کہ بعد الرکوع،
آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، معاذ قنوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بعد رکوع صرف ایک مہینہ بھی انہیں جڑے میرے ذمہ لایا نا بھی ہمیشہ ہی بعد رکوع ہے، یہ جھوٹ ہے جو انہوں میں سمجھائیے تھی آ گل سمجھائیے بھی ایک مہینہ سونے ایویں کیتا ہے تو وہ فجر تو بعد ہے جی۔ باقی قنوت نازلہ پڑھیا جی پچھلے کتاب مولوی جی 5 نمازیں بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی دلیل اور اخراج ابن ابی شیبہ تھا، ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک رضی اللہ عنہ قنوت کرتے تھے وطروں میں قبل الرکوع۔ کوئی لفظ بولو جا زبان تو چاکا ہوندہ جی انہیں سال تو اگر ترجمہ کراندے ہیں یار کمال جی۔ قبل الرکوع قل تو فإن فلانا اخبارنا کہتے گئے قبل الرکوع گل مک گئی ہون جی مسئلے۔ اور اگر بھول گیا امام حنفی قنوت قبل الرکوع پھر یاد آیا اس کو رکوع میں تو نہ قنوت کرے رکوع میں بوجہ فوت ہو جانے اس کے، اور سجدہ کرے بترک الواجب اور نہ لوٹے قیام کی طرف، قیام وال رکوع چھڑ کے نہ لوٹے، لیکن آندے نے اگر لوٹ آیا قیام کی طرف اور قنوت کیا تو پھر دوبارہ رکوع کیتا پھر سجدے کیتے تو لم تفسد صلاۃ، نماز فاسد نہیں ہے، لیکن سجدہ صاحب ہونا ہے، اگاں پیچھے ہو گیا کم۔ اچھا جی او دیکھو او یتبعہ المقتدی، کیوں دی مقتدی کی کرے او پہلی اور پہلا مسئلہ سی بے تابع داری دا کی مطلب ہے، یعنی قنوت کرے وہ بھی رکوع کے بعد تابع داری کرتے ہوئے اپنے، اے مطلب ہے تابع داری، اس لیے کہ ہونا قنوت کا رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے اے مجتہد فی ہے، حتمی بات نہیں ہے، اور دو میں پاس دلیلہ موجود نے مجتہد فی ہو گئے ایک، اور نہیں ہے ہونا قنوت کا رکوع کے بعد کہ یقین کیا گیا ہو اس کے یا اس کے، یہ تو کوئی نہیں ہے گا جی، تو پس لہذا نہ مخالفت کرے اپنے امام کی اس کی مثل میں جو مجتہد فی ہو، برخلاف قنوت فی الفجر کے ہمارے نزدیک وہ نہ کرے، کیونکہ ثابت ہے اس کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہ ان کے خلاف جو سرکار نے دعائیں مانگی، پھر جنا صحابہ پاک شہید کیتے، پھر ترک کر دیا تھا سرکار نے اس کو، اور قانون ہے کہ نہیں مطابقت کس میں، منسوخ کے اندر مطابقت نہیں ہوتی، ہمارے نزدیک جو منسوخ ہے ہم اس میں، شفافی کے نزدیک منسوخ نہیں ہے تو ہم اس میں تابع داری نہیں، جیسا کہ جب تکبیر پڑھے امام جنازے کی 5ویں تو نہ تابع داری کرے اس کی مقتدی کس میں، کیوں بوجہ ثابت ہونے اس کے نسخ کے۔ اچھا جی بل یس کو تو بے فجر وچ شافی امام ہے تے امام شافی نہیں، شافی مسلک دا امام بھلا ہوئے وہ نماز پڑھا رہا ہے تے فجر وچ کی کر رہے ہو تے پیچھے حنفی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہون وہ کی کرے بھئی وہ جڑا نا بل یس کو تو چپ کرے، کی کرے، یہ اندہ ہما ہے، طرفین فرماندے نے پیچھے چپ کر کے، کندے پیچھے، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ تابع داری کرے، پڑھے پیچھے قنوتے بھی، جیسا کہ عیدین کی کہ جب زیادہ کرے اس کا امام 3 پر تو تھے طرفین بھی فرماندے نے کہ کی کرے، اس لیے کہ وہ تابع ہوا ہے اپنے امام میں جی، کس میں فصل مجتہد فی میں، جواب طرفین کی طرف سے یہ ہے کہ نہیں تابع داری اس میں کہ جس کا نسخ معلوم ہے، تو صبح کے جو فطر ہے وہ منسوخ ہے ہمارے نزدیک، وہ ہے وہ بسم اللہ
اصح یہ ہے کہ وہ کیا کرے، چپ کر کے کھڑا رہے، چپ کر کے۔ لو جی دوجے قول سنو، اصح مقابلتن نہیں مقابلہ، وہ نقطے پا دیتے ہیں، پانا ہے جیسی تو انج ہو گیا کہ اس کا، کیونکہ اصح کا مقابل بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا، اصح اس کا مقابل وہ ہے جو کہا گیا ہے کہ وہ بیٹھ جائے، کی کرے، جس نے رکوع تو بعد شافی امام قنوت شروع کر دے، تھلے تھلے بیٹھ جائے، واسطے ثابت کرنے، وہ بولو جہاں تاکہ مخالفت ثابت ہوئے کہ جی میں اس گل دا نہیں قائل، اس لیے کہ ساکت جو ہے وہ تو دائی کا شریک ہے جی۔ اور اس میں یہ سوال ہے کہ نئی وجہ امام کے اتباع کے ترک میں مشروع میں، اور وہ کون ہے؟ قیام تو مشروع ہے نا، تو قیام تو کم از کم تابع داری کرے جی۔ جی اچھا کہنے نا قائمن کی، یعنی دراں حال ہے کہ چھوڑنے والا ہو، ہاتھ چھوڑی رکھی، چونکہ رکوع تو بعد ہاتھ لمبے رہن بننے نہ، وہ باقی شک بن لین، اس لیے کہ وضع سنت ہے قیام کی، ایسا قیام کہ جس میں جیسا کہ در مختار وغیرہ میں ہے جی۔ ایسا بس شافی امام صبح کی نماز میں قنوت پڑھ رہے، پیچھے حنفی مقتدی ہے، تو وہ کھڑا ہو تو کس طرح کھڑا ہو؟ ہاتھ باندھ کے کہ کھول کر؟ اچھا پرسوں کو پوچھے پھر بھی گل یاد رہے تھی، آگے چلو پھر کر دیں ترجمہ۔ وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها 4 بتسليمة واحدة وحبب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده وكلها صبر صبر صبر۔ لو جی سنتاں دا مسئلہ شروع، او کٹھا سی باب الوتر تے نوافل جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مسنون ہیں فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، تو کنیا ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ اور ظہر سے پہلے اور جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد 4، سمجھائی جی؟ ایک سلام کے ساتھ، کتنے نال؟ ایک سلام کے ساتھ، انہوں نے دھیان فرماؤ جی۔ اللہ اکبر۔ وسنہ بے ضم سین تشدید نون، شروع ہوئے ہیں مصنف رحمہ اللہ سونا نے موقدہ کے بیان میں، موقدہ رواتبہ کے بیان میں جی، جو فرضوں سے پہلے ہیں یا فرضوں سے، تو شروع ہوئے ہیں بعد فارغ ہونے کے واجب کے ذکر سے، اور سنتوں سے فراغ کے بعد شروع ہوئے اپنے قول و حب با کے ساتھ مستحبات میں جرا گوا رہے ہو، حب بات ہوں رعایت کرتے ہوئے اہم کی تقدیم کی، پھر اہم کی، اے بے ترتیب انج تا رکھیے، ترتیب انج تا رکھیے۔ اچھا جی رکعتان، انہوں اس سے حدیثاں پیش کر دیجئے جی۔ رکعتان بوجہ حدیث کے سونیا فرمایا وہ شخص جو پڑھے یوم لیلہ میں 12 رکعتیں سوائے مکتوبہ کے، بنایا جاتا ہے اس کے لیے بیت فی الجنہ۔ یہ بیت فی الجنہ جو بنایا گیا تو انہوں دینا ہے، تو انہوں تو فرشتیاں کھاگ کے باہر لے ہونا ہے کار، ہاں جنت بچ ہی رہنا ہے، تو مطلب ہے بھی یہ 12 رکعتاں پڑھے، فرض بھی پڑھے تو نالے پڑھے، تو یہ جنت جان دا سبب نے، مطلب یہ بھی اس نے سمجھو بھی جتنے بھی ہے نا بھی اس نیکی پر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے یہ بناتا ہے، تو اتنی بہت فرشتیاں کاٹ کے باہر لے آ کے دینا با لے لیتے ہیں جی، مطلب ہے بھی جنت جائے گا تو اللہ انہوں اے شہ دے دیں گے جی، سبحان اللہ۔ تو بیت فی الجنہ،
تو وہ کون سی ہیں 12 رکھتے؟ سونیا فرمایا اربان قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر اخرجہ ترمذی وغیرہ۔ جی اچھا جو پچھے گل کرے گو پچھلے حاشیے تے او تھلے او ویکھو نا او وستظہرہ صاحب الملتقا و تنویر بے تاکہ تابع داری کرے امام کی اس میں کہ واجب ہے مطابت اس کی اس میں۔ بعض نے کہا ہے کہ رکوع جی ریا روے سبحان ربی العظیم پڑھدا روے اٹھے ہی کوئی نہ یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے کیسے۔ بعض نے کہا ہے وہ بیٹھ جائے، بعض نے کہا ہے کہ وہ تھلے جا کے سجدہ کرے تے سجدے وچ پیار ہوے سبحان ربی الاعلیٰ یہاں تک کہ پچھو امام بھی نال ملا ہوئے۔ انہیں صورتیں بیان کیتیاں نے جی یہاں تک کہ پال امام اس کو سجدے میں ایک کامنج کیوں کرے تحقیق لے مخالفتی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قنوت کرے مقتدی فجر میں تابع داری کرتے ہوئے کس کی؟ بوجہ التزام کرنے اس کے امام کی مطابت کا بالاقتداء بہی تمامہ فی فتح باب العنایہ ملا علی قاری صاحب دی اینیاں صورتاں انہاں وچ ایک جن نے سن لئی باقی کوئی نہیں پتہ اس نے اتھی ٹپدیاں رہنا دوجیاں تو پڑھیاں شو کو نہیں۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے اور تھوڑے حضرت چاہ پین بھی جاندے سن تو چٹکو سبق وچ بیٹھے سن باقی کوئی نہیں سن بیٹھے تو نہیں یہ گل سنی سی باقی تھوڑے حضرت چاہ پین گئے سن۔ حضرت جاندے نہیں چاہ پین وہ جڑے بھی کوئی حضرت پڑھتے ہیں ایویں پڑھتے ہیں کدی چاہ پین گئے کدی گھر ٹر گئے کدی مریداں لے ٹر گئے کدی کدے سبق وچ بیٹھے تھے انہوں نے ایک گل پکا لی تھی جا کے مرید جب ہم پڑھتے تھے تو ہماری تحقیق یہ تھی کہ یہ بات ہم نے وہاں پڑھی ہے جی۔ اچھا جی دوسری روایت جی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ سے روایت ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے میرے گھر میں جدو سرکار مدینہ شریف ہوں سن اور جدو آپ حضرت عائشہ صدیقہ دے گھر بھی ہوں سن کسی اور زوجہ دے نہیں آپ اس دی گواہی دے رہی ہیں پڑھتے تھے سرکار میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 پھر سرکار تشریف لے جاتے بس سرکار پڑھاتے ظہر پھر سرکار تشریف لے آتے بس پڑھتے 2 رکھتے پھر سرکار تشریف لے جاتے جدو اثر ہندی بس پڑھاتے سرکار لوگوں کو عصر اور سرکار پڑھاتے مغرب پھر سرکار تشریف لے آتے بس پڑھتے 2 رکھتے پھر سرکار پڑھاتے لوگوں کو عشاء اور تشریف لے آتے میرے گھر میں اور سرکار پڑھتے 2 رکھتے اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو سرکار پڑھتے 2 رکھتے اخرجہ مسلم ابو داود و احمد وغیرہ جی اے بھی معمول سونے دا حضرت عائشہ صدیقہ کو منقول ہے مسلم ابو داود و احمد وغیرہ پہ جی تو مطلب ہے کہ نہ 12 رکعتاں دے بارے جو دسنا ہے جی قولہ وبعدها 4 بتسلیمات بے 4 بتسلیم وبعدها 4 بتسلیمات یعنی ایک سلام کے ساتھ کتھے او دھیان ہو بہرحال 4 سنتوں کا ہونا زور سے پہلے بس بوجہ اس حدیث کے جس کا ذکر گزر گیا جی ہون نہیں پڑھیاں تے جمعے تو پہلا اور ایک اور بوجہ ہو حدیث کے کہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے نہیں ہے ان میں تسلیم کھول دیے جاتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے اخرجہ ابو داود وغیرہ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے زور سے پہلے 4
نہیں فاصلہ فرماتے تھے ان کے درمیان سلام کے ساتھ. اور بہرحال ایت آ گئی زور دیاں تے 4 دے وکھریاں بھی حدیثاں آ گئیاں. اور بہرحال سنت ہونا 4 کا جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد ایک تو ثابت ہے. پس باوجہ حدیث کے کہ سونے فرمایا کہ جب نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک جمعے کی تو پس چاہیے کہ پڑھے بعد اس کے بعد 4 ہو گئیاں. اخرجہ مسلم. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھتے تھے جمعے سے پہلے 4 اور جمعے کے بعد. دو میں ثابت ہو گئی ہیں. قالہ ترمذی. اور روایت کی ابو داود و ترمذی نے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جناب عبداللہ بن عمر پڑھتے تھے جمعے کے بعد 6 رکعتیں 2 رکعتیں پھر 4 کبھی 4 رکعتیں پھر 2 رکعتیں. اور صحیح میں ہے جناب عبداللہ بن عمر سے کہ جناب عبداللہ بن عمر جب مکہ شریف میں ہوتے جمعہ پڑھتے تو آپ آگے ہو جاتے جمعہ پڑھ کے پس 2 رکعتیں پڑھتے پھر تھوڑا آگے ہو جاتے پس. اور جب آپ ہوتے مدینہ شریف میں تو پڑھتے جمعہ تو لوٹ جاتے اپنے گھر کی طرف پس پڑھتے 2 رکعتیں اور نہ پڑھتے تھے مسجد میں. اے بھائی جنہ ویکھیا انہاں اپنا گواہی دیتی ہے جی. پس عرض کی گئی آپ کو اس میں تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کو جی. تو ان مدینہ شریف آپ گھر جا کے 2 پڑھتے سن. کون یہ لکھے ہے نا 2 پڑھتے. اور اسی کو لیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہ اسی کے ساتھ گئے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اسی کے سبب سے کہ مسنون جمعے کے بعد کیا ہیں 6 رکعتیں ہیں. قولہ وحبب الاربع. اور محبوب ہیں 4 رکعتیں ہے او عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد بھی 4 رکعتیں. یہ کیا ہیں؟ یہ محبوب ہیں. عصر تو پہلے بھی 4 تھے عشاء تو بعد بھی 4. 2 اے جگہ سنتا موقدہ 2 نال ہور ہو گئی پوریاں ہو گئی. بحب باب صیغۃ المجہول باب تفعیل یعنی مستحب ہے. اور ایک گل حدیث کے ساتھ ثابت ہے کہ سونے فرمایا رحمت فرمائے اللہ تعالی ایسے شخص پر جو پڑھے عصر سے پہلے 4 رکعتیں. اخرجہ ترمذی وحسنہ. رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جو پڑھے عصر سے پہلے 4 رکعتیں. اللہ سونا توفیق نال نواز دیو. زندگیاں بیت گئیاں تے سستیاں سکھی جا رہے ہیں. اور نہ تھلے بھی لکھیا جے روایت او 5 نمبر تے بس سنن ابی داود اتھے اے لفظ نے بے لفظ عن عطاء کہ جناب عطا نے دیکھا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھی انہوں نے جمعے کے بعد. پس فینمازو اے یفارقو اپنے مقام سے تھوڑے سے ہٹے کہ جس میں 2 فرض پڑھے تھے ہٹے اپنے اس مسلط سے کہ پڑھی اس میں جمعے کی نماز ہٹے تھوڑے سے غیر کثیرن. تو جناب عطا فرماتے ہیں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی فرماتے ہیں پھر آپ چلے تھوڑا سا اس جگہ سے پس پڑھی آپ نے 4 رکعتیں. کل تو جو عطا کے نیچے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے جناب عطا کو کہا
کم رائے تب نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یسنع ذالک تسا کنی واری ویکھیا فرمایا جنے میں بڑی باری ویکھی میں بڑی باری ویکھیا آپ نو ایویں کردیاں چلو جی جی بسم اللہ الرحمن اگے جی اور روایت کیا جناب سعید بن منصور نے اپنے سنن میں مرفوعاً کہ وہ بندہ جو پڑھے زور سے پہلے 4 تو ہو جائے گا گویا کہ اس نے تہجد پڑھی من لیلتن پچھلی رات دی انہیں، اور وہ بندہ جو پڑھے 4 رکعتیں عشاء کے بعد تو ہوگی وہ کا مثل ہننا جیسے 4 رکعتیں لیلۃ القدر سے۔ اے فرمایا سونے جی بے زور تو پہلا 4 ایویں جی میں پچھلی رات دی، عشاء تو بعد 4 ایویں جی میں لیلۃ القدر 4 پڑھی۔ واخرج البیہقی موقوفا علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بیہقی میں یہ ام المومنین پر موقوف ہے، لیکن ایسی موقوف حکمن کی ہوندی ہے مرفوع ہوندی حدیث تو ہوندی ہے جڑی اے جن دے وچ آپ نے جو فرمایا بے زور تو پہلے 4 دی خاص شان ہے، اے تو بغیر واحد تو نہیں پتہ لگدا، اس واسطے آندے نے کہ صحابی وہ گل کرن صحابی صحابیات ازواج مطہرات جڑی مدرک تے او حکمن مرفوع ہوندی ہے، حکمن اے مطلب مجھے بھی نہیں جو پتہ لگتا پہ۔ اور روایت کی ابو داود نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کبھی بھی، پس داخل تشریف لائے میرے گھر، مگر سرکار نے پڑھی میرے گھر میں 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں کس تو بعد۔ وقال الحلبی فی الغنیہ مگی گل جی ان اثر تو پہلے عشاء تو پہلے 4، قال الحلبی فی الغنیہ بہرحال 4 عشاء سے پہلے، پس نہیں ذکر کیا گیا انہیں ذکر کی گئی ان کی خصوصیت میں کوئی حدیث، لیکن دلیل پکڑی گئی ہے اس کے عموم کے لیے کہ جس کو روایت کیا پوری جماعت نے کیڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر 2 اذانوں کے درمیان یعنی اذان تے تکبیر دے درمیان تین دے وچ عشاء ہوندی ایک کونی ہوندی، پھر تے فرمایا تیسری بار کے بعد لمن شاء جو چاہے جو، پس یہ حدیث باوجود عدم ماننے کے تنفل سے قبلہا، وہ عشاء تو پہلا نفل منع تو نہیں نا، وہ تو مغرب تو پہلا منع نہیں، عشاء تو پہلا تو منع کوئی نہیں ہے کہ لہذا باوجود اس بات کے باوجود عدم ماننے کے تنفل سے قبلہا، پس ہاذا یہ حدیث فائدہ دیتی ہے کس کا بے نماز ہے وے 4 کیویں بنیاں 2 بھی تو ہو سکتی ہیں لیکن ہونا ان کا 4 یہ چلے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر، اس لیے کہ 4 افضل ہیں آپ کے نزدیک، اراد دے نفل نے نا تو 4 افضل نے جی اینج کر کے کی بنیا بے درمیان چ نماز ثابت حدیث نال تو 4 امام صاحب دے جڑی تحقیق رات دی نماز بے 4 افضل ہے تو 4 اس طرح کر کے جی سمجھا جی۔ اور قبل العصر کی 4 کدوں تے 4 بعد، حب بل ارباؤ پسند کی گئی ہیں یہ 4 لے حدیث سونے فرمایا جو بندہ حفاظت کرے 4 پر زور سے پہلے اور 4 زور کے حرام کر دے گا اس کو اللہ تعالی نار پر۔ اے زور تو پہلے 4 تے زور تو بعد 4 تے اے باقاعدہ حدیث ہے، او سنن ترمذی وقال حدیث حسن صحیح، سنن ابی داود سے ابن خزیمہ تو لکھنے والے اس حدیث ہوتی ہے ہم پڑھ دے پہ اخرجہ ترمذی وغیرہ جی چلو جی۔
ان کا ترجمہ کریے اوکے دیں گے. چلو جی بہرحال او پچھوں یار وطر 3 رکھتے ہیں واجب ہیں. یہ اندہ بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بہرحال اندہ ہما اور اندہ شافعی رضی اللہ عنہم وطر سنت ہیں تے او واجب ہیں 3 رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ. یہ پیچھے بطر نہ جوڑنا جائے یعنی ایک سلام کے ساتھ. خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اور قنوت کرے اور دعائے قنوت پڑھے یار اور قنوت کرے رکوع تیسری کے رکوع سے پہلے. خلاف واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے کیونکہ قنوت آپ کے نزدیک رکوع کے بعد ہے. اچھا جی وطراں وچ قنوت کرنا ہے تو کیویں کرنا ہے؟ تکبیر پڑھے درا حال ہے کہ اٹھانے والا ہو اپنے ہاتھوں کو پھر قنوت پڑھے. اس تیس قسم میں او وطر میں ہیں میں قنوت پڑھے وطروں میں آبادن پورا سال ہو. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے کیونکہ قنوت الوطر ان کے نزدیک نصف اخیر میں ہے رمضان سے فقط. اور متن نہ جوڑو بھی یہ قنوت پڑھنا ہے وطراں وچ نہ کہ وطروں کے غیر میں بتائے تے خلاف نال جوڑ دیو. خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فجر میں ان کے نزدیک فجر میں بھی قنوت ہے اور پڑھے ہر رکعت میں وطر سے فاتحہ اور سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی اور تابعہ داری کرے قانت کی قانت بعد رکوع الوطر کی. وطروں کے رکوع کے بعد جو قنوت کرنے والا ہے نا شافعی اس کی مقتدی کیا کرے نہ کہ نہ تابعہ داری کرے. اے مفعول نے قانت فی الفجر کی ایک قانت امام ہے بھی جڑا فجر وچ پڑھ رہے ہیں تابع داری بلکہ چپ رہے شرع. یعنی اگر پڑھے امام وطر کا قنوت رکوع کے بعد تابع داری کرے امام کی مقتدی اے پہلی گل جے. اور اگر قنوت کرے امام فجر میں تو نہ تابع داری کرے مقتدی ہو امام کی بلکہ چپ رہے بسم اللہ. اور اصح یہ ہے کہ چپ رہے کھڑے بے بوے نام بے باقی بھی صورتاں پڑھیاں جی 4-5 اور مسنون ہیں اور سنتاں فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد 2 رکھتے ہیں اور ظہر سے پہلے اور جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد 4 رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ اور مستحب ہیں 4 رکھتے ہیں. بسم اللہ عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد مستحب ہے.